آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی کاٹ رہے ہیں. کبھی سوچا کہ یہ کیوں ہے؟ ہماری پستی، ذلت، رسوائی کتاب اللہ سے دوری کے نتیجے. اس کی تلاوت کے بغیر زندگی گزرتی نہ. یہ کتابیں زندہ ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچانے والی کتاب ہے. لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اس امت کے پاس اتنا بڑا نسخہ کیمیا ہو اور وہ در در رسوا ہو رہی ہو، اس کتاب سے دوری کے نتیجے کے اندر یہ سزا ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے. آئیے اس کتاب سے جڑیں. گھر تشریف لے جاتے تو صحابہ تو بیٹھی مسجد نبوی میں رہتے، دور دور سے آئے ہوتے اور حضور سے دین لینا ہوتا انہوں نے. تو آقا کریم نے اگر واپس تشریف لانا ہوتا تو حضور اپنے موزے مبارک، اپنے نالین وہیں دروازے پہ چھوڑ دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا، اشارہ سائن یہ ہوتا کہ میں ابھی آیا. اور اگر حضور نے جا کے استراحت فرمانی ہے، دیر کے بعد تشریف لانا ہے، ایک نماز کے بعد گئے اب دوسری نماز کے وقت ہی آئیں گے، تو حضور نالین سمیت تشریف لے جاتے. تو جب حضور کے جوڑے پڑے ہوئے تو صحابہ سمجھتے کہ وہ آنے والے ہیں، تو پھر ان کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی. تو اچانک جب حضور آتے تو وہ یہ لفظ بولتے، خرجنا رسول اللہ. کبھی کہتے کہ حضور طلوع ہوئے، کبھی یہ بھی کہتے طالع علینا، ہمارے اوپر طلوع ہوئے. تو یہ مختلف روایات حدیث میں ملتے ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں سنو ذرا. حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور تشریف لائے، ہمارے درمیان جلوہ فراز ہوئے. فقال، اور ارشاد فرمایا، الیسا تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. یعنی مطلب کیا کہ میں جب اللہ کا رسول ہوں تو پھر جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنو. اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے یہ کہہ کے ایسا ماحول پیدا کر کے کہا کیا. اب اس کہنے پہ قربان. حضور نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے قرآن مجید، اور لٹکتی جو رسی ہوتی ہے اس کے دو سرے ہوتے ہیں نا. تو کہا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. فتمسکوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. دیکھیے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس کے اندر تار لگی ہوئی ہے. تار کا ایک سرا مین پاور ہاؤس سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا سرا اس لائٹ سے جڑا ہوا ہے. تو اگر یہ دوسرا سرا مضبوطی سے یہ لائٹ پکڑ لے تو پھر روشنی دے گی نا، اجالا دے گی، ظلمت مٹائے گی. لیکن ادھر سے تو جڑا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر سے نہ پکڑے تو بتاؤ روشنی ہوگی؟ تو کہا کہ قرآن ایسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا، کہا جوڑ مضبوط کر لو، پکی طرح سے اس کو پکڑ لو. جب پکی طرح سے پکڑ لو گے تو فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا، ظلمت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، چانن ہی چانن ہوگا، اور کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتے. تو یہ راز یہ لائٹ پا گئی ہے، یہ راز یہ پنکھا پا گیا ہے کہ ایک سرا تو تار کا پاور ہاؤس سے جڑا ہے اور پورا کرنٹ آ رہا ہے، لیکن اگر ادھر سے اس کا کنیکشن کمزور ہو گیا تو یہ چل نہیں پائے گا، یہ روشن نہیں ہو پائے گی. قرآن اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو رب کے دستے کرم میں ہے اور دوسرا سرا جو ہے وہ فرمایا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور جب اس کو زور سے پکڑا ہوا ہو تو روشنی ہوگی نا. تو جب یہ تصور آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی لٹکتی رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی ہے، تو جب زور سے اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے تھامیں گے، ایقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ تمسک کریں گے، تو پھر باطن میں چراغاں کیوں نہیں ہوگا، تو پھر کرنٹ کیوں نہیں آئے گا، پھر کیوں جو ہے وہ توانائی پیدا نہیں ہوگی. تو پھر تو
ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی نا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے دستے کرم میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. کتنی خوبصورت میرے حضور نے مثال دی. تو اس سے ہدایت ہی ہدایت، نور ہی نور اور روشنی ہی روشنی نصیب ہوگی. اچھا، اس عنوان سے صرف ایک روایت سن لیجئے. حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فساد امت کے دور میں میری ایک سنت کے ساتھ تمسک اختیار کیا، میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جب فساد بپا ہوگا، جب میری سنتوں کو توڑا جا رہا ہوگا، دین کی قدردانی نہیں ہوگی، لوگ دین کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہشات کے غلام بن جائیں گے، اس زمانے میں جس نے میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیا، میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا. اگر فن سے، علم سے آتا ہو رزق، تو میاں صاحب فرماتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے. بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. انگوٹھا چھاپ شخص ہوتا ہے اور MBA جو ہے تعلیم کے حامل، اس کے منشی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اگر علم سے کمال آتا ہوتا تو جو ہے وہ فن سے دولت ملتی ہوتی، تو پھر اس انگوٹھا چھاپ کو کیسے ملتی؟ اور یہ جو اتنا تعلیم یافتہ ہے، ماہر معاشیات ہے، یہ تو تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ دولت کا اسے حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارے فن کا کمال ہے، یہ تمہاری جو ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے. اللہ فرماتا ہے اولم یعلموا، کیا انہیں نہیں پتا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. کئی لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، نتیجہ زیرو. اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں اور سونا ہو جائے، اور کئی سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی ہو جائے. تو پھر کوئی طاقت کار فرما ہے نا جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے اس کو پہچانو، وہ کون ہے، وہ تمہارا رب ہے. مومن کا توکل اور مومن کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے. جب ہم اللہ کی ذات پہ اپنا مکمل بھروسہ، جسے توکل کہتے ہیں، قائم کر لیں گے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کا جو حق ہے وہ ادا کر دو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کبھی بھی کوئی جانور بھوکا واپس نہیں آیا. اور سب سے اچھا کھاتے بھی یہ ہے. ہمارے علاقے میں تو زیادہ باغات نہیں ہیں، امرود کے باغات ہمارے علاقے میں پائے جاتے ہیں. تو امرود کے باغ میں جو اگر کوئی دیہات کا شخص ہو یا جس کا امرودوں کا باغ ہو یا امرودوں کے باغ میں اس کا آنا جانا رہا ہو، اس سے پوچھئے کہ سب سے اچھا پھل امرود کے پیڑ پہ اچھا دانہ کون سا ہوتا ہے. کوئی آپ کو کہے کہ یار امرود توڑ کے لاؤ، میٹھا ہو اور جو ہے وہ پکا ہوا ہو اور ذائقے دار ہو، تو وہ جاؤ توڑ کے لاؤ. تو کوئی مجھے اگر کہے تو میں جب امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی پھیکا نہیں ہوگا، میں امرود توڑ کے لاؤں گا تو کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا. آپ مجھے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا فن ہے؟ میرے پاس فن یہ ہے کہ میں نے امرودوں کے باغوں میں جو ہے وہ بچپن گزارا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اچھا اور پکا پھل کون سا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. اب نئی نسل انہوں نے نہیں دیکھا، آپ باغ میں جائیں اور شاخوں سے لٹکے ہوئے امرود دیکھیں. جس امرود کو طوطے نے کھا کے چھوڑا ہو اس کو آپ توڑ لیں، میٹھا بھی ہوگا، ذائقے دار بھی ہوگا، ایکسپورٹ کوالٹی سے بھی بہتر ہوگا. سب سے اچھا پورے پودے سے جو سب سے اچھا ہوگا وہ اس کو چونچ مارتا ہے اور پھر سارا کھاتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیا، نخرے والا آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. تو جو ایکسپورٹ کوالٹی ہوتی ہے اس سے بھی بہتر وہ کھاتا ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں. ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے ہم نے فیکٹری کام پہ جانا ہے، ہم نے پتا ہوتا ہے ہم وہ دہاڑی فلاں جگہ کرنے جانا ہے. انہوں نے کہیں ان کا کوئی
ایسا ٹھیا نہیں ہوتا کہ وہاں جانا ہے. بن توکل پنچھی اڑ دے, بن توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو, خرچ نہ پلے, کوئی راس المال بھی نہیں ہوتا کہ یہ لگائیں گے پھر اس پہ اتنے پیسے آئیں گے, اصل ہمارے ہوں گے, اتنا نفع ہوگا, ایسا نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا, مجھے پورا یقین ہے اس پہ اور آپ کو بھی پورا یقین ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ ہوگا, کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ پر جو توکل ہے وہ حق ادا کرو, پھر وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے, تمہیں پرندوں کو دیتا ہے, ایکسپورٹ کوالٹی. من کان للہ کان اللہ لہ, فرمایا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے گا, اور جب وہ تمہارا ہو جائے گا کوئی کمی باقی نہیں رہے گی, جو تمہارے من میں آئے گا تمہیں ملے گا.